بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540483 0344. الحمد للہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. سوزے صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق
طلب۔ برادران اسلام، ماہ مبارک جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ کا تعلق خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل افضل الصحابہ بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہماری سانس سانس، رواں رواں، بال بال بھی حضرت ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت و محبت پیش کرے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد امت کا سب سے بڑا محسن وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، انسانیت کو راہ دکھائی، مدینۃ المنورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد نبی پاک نے رکھی، لیکن ان بنیادوں کو مستحکم اور مضبوط حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے جتنے کارنامے ہیں ان سارے کارناموں کی بنیاد حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ اگر وہ انہیں مستحکم بنیادیں فراہم نہ کرتے تو حضرت عمر فاروق کچھ بھی نہ کر پاتے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے، آپ نبی کریم کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رسول اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، وہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں، یہ فرق ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کا کسی بھی صحابی کے ساتھ کوئی ہم برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی جو ہے، جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم پورا مہینہ کرتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت ابو بکر کا ذکر بھی پورا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ عموماً میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو صحابی کی شان کو سمجھیں۔ صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں، اس خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے ہی صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں آنکھوں کے ساتھ زیارت کر لے، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، غوث، قطب، ابدال، قطب الاقطاب، غوث الاغواث ایک نہیں، روئے زمین کے اولیاء بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ فقط یہی ہے کہ حضور کی صحبت کا شرف یہ تمام نیکیوں پر بھاری ہے، تمام خیر اور اچھائی کے کاموں پر بھاری ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ ایک پہلی بجھوایا کرتے تھے کہ ایسا مسلمان بتاؤ جس نے
ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، ایک بھی حج نہ کیا ہو، اور وہ صحابی بھی ہو گیا ہو اور فوراً جنت میں بھی چلا گیا ہو، تو وہ ظاہر ہے سب لوگوں کا علم یا مطالعہ برابر نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس صحابی کا تذکرہ کئی بار کیا ہے، ان کا نام تھا حضرت اسیرم۔ کیا نام تھا؟ اسیرم، الف صاد یہ رے میم، اسیرم۔ اسیرم وہ خوش نصیب تھے جو جنگ احد کے اندر آئے، اور آتے ہی انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ جب ان کی آخری سانسیں تھیں تو صحابہ کرام نے آ کے پوچھا، حضور یہ آدمی ہے، یہ لڑ رہا ہے، جان پہ کھیل رہا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص جو ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور اچانک ایک لمحے میں یہ جنتی ہو گیا۔ تو جا کر اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے کفار کو قتل کیا اور اتنے زخم تو نے کھائے ہیں کہ ان زخموں کی وجہ سے اب تیرے دم ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا اور پوچھا انہوں نے کہ تو قوم کے لیے لڑا ہے یا دین کے لیے لڑا ہے؟ قومیت تھی نا، کیا قومیت کے لیے لڑا ہے کہ یہ مکے سے آ کر ہمیں مار رہے ہیں اہل مدینہ کو؟ تو صرف اس لیے لڑا ہے کہ میرے شہر کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، یا اس لیے لڑا ہے کہ میرے دین کے مخالف لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا دین کے لیے، میں محض قومیت کے چکر میں نہیں، دین کے لیے میں نے یہ لڑائی کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا صدق رسول اللہ۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ یہ اپنی قوم کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ دین کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو اس صحابی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، آیا میدان میں چھلانگ لگائی، گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس صحابی کی شان ہزاروں غوث اعظم کٹھے ہو جائیں، اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی کی سواری کے وہ جو حضور کے ساتھ اس نے مل کر جہاد کیا ہے، جس گھوڑے پر کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو تو اس صحابی تو صحابی رہا، اس کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک، مٹی، غبار پھنس گیا ہے، وہ غبار بھی اس ولی سے افضل ہے جس پہ صحابی سوار ہوا ہے۔ اس لیے ہماری تو سوچوں سے اونچا مسئلہ ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تفصیلاً ان کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت بشر حافی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقر میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام ابن عساکر وہ نقل کرتے ہیں کہ بشر حافی نے کہا تھا کہ جو میرے جنازے میں آئے گا وہ بھی بخشا جائے گا، اور آگے کہا کہ جو مجھ سے قیامت تک پیار کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو میرے جنازے کے ساتھ چلا وہ بھی بخشا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی تو مجھے نبی پاک نے فرمایا بشر تو ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے کہ
کہ تو میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اور حضرت بشر حافی کا ایک قول ہے بڑا چشم کشا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور حالات کیا ہوں کہ روئے زمین کے سارے مسلمان کافر قید کر لیں، یعنی پورے مسلمان روئے زمین کے سارے قیدی بن جائیں، اور ایک مرد نکلے اور تلوار چلاتا چلاتا سارے مسلمانوں کو آزادی دلا دے، یعنی اتنا بڑا مجاہد ہو، لیکن ایک صحابی کی بے ادبی کرے گا تو فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اتنا بڑا مجاہد ہونے کے باوجود بھی۔ اس لیے اس منزل پہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، مذہبی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، اجتماعی زوال جو ہے اس کی ہم زد میں ہیں۔ فتنے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا بارش جس طرح برستی ہے اس طرح فتنے برسیں گے۔ اب بارش کتنی تیز موسلا دھار برستی، فتنے اس طرح برسیں گے۔ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یعنی کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں گزرے گا، منٹوں میں کافر ہوں گے بندے، ایمان جائے گا۔ تو وہ دور آ چکا ہے، اب نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ معاش ہے، نہ معاشرت ہے، ہر چیز کے اوپر ایک محشر برپا ہے۔ ہم محشر کی گھڑی میں ہیں، اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جو آدمی جو ہے سونے والا ہے وہ بیٹھنے والے سے افضل ہوگا۔ ظاہر بیٹھنے والا جاگ رہا ہے تو کسی نہ کسی فتنے کی زد میں آئے گا، فرمایا سو جائے۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اگر فتنہ گر آدمی میں تو بچ جاؤں گھر میں، حضور نے فرمایا گھر میں گھس جانا، آپ نے باہر نہ نکلنا۔ اس نے کہا اگر وہ میرے گھر میں بھی گھس آئے، آپ نے فرمایا تو لیٹ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ بھاگنا، تم نے جان چھڑانی ہے۔ یہ مجلسیں جو ہے نا لمبی چوڑی، ان سے بھی بھاگنا تم۔ اب فتنوں کا دور، ایمان بچانا سب سے بڑا مشکل کام ہے اس وقت، کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ ہاتھوں میں ہم خود لے کے پھر رہے ہیں، یہ ٹیلی فون، یہ انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں۔ بسم اللہ۔ تو اس لیے اب آپ جب انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو کتوں کی طرح صحابہ پہ بھی بھونک رہے ہیں لوگ، اور پھر بخاری کھولے بیٹھے ہیں، مسلم کھولے بیٹھے ہیں، فلان کتاب کھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کتابی مولویوں سے ایسے بچنا جیسے بندہ شیطان سے بچتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ کتابیں تو سارے پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے جو استاد کی بجائے کتاب پہ انحصار کرے گا، کیونکہ کتاب نبینی ہوتی ہے، کتاب گونگی ہوتی ہے، وہ بخاری ہے، وہ مسلم ہے، وہ کوئی بھی کتاب ہے، جب تک استاد نہیں ہوگا کتاب کیسے رہنمائی کرے گی؟ تو ایسے لوگ جو صرف کتابوں کی لائبریریاں کھنگال کے بیٹھے ہوں، فرمایا وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ صحابہ کرام کی ذات کو اسی لیے کہا گیا کلہم عدول، یہ قانون ہے، ضابطہ ہے اسلام کا، یہ اسماء الرجال ہمارا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ
کہ آپ ہر بندے کے اوپر نقد و جرح کر سکتے ہیں کہ اس سے روایت لینی ہے، اس سے نہیں لینی. جو صحابی ہے اس کے اوپر نہ نقد ہو سکتا ہے نہ جرح ہو سکتی ہے. اس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. نقد و جرح مت کریں. باقی کمزوریاں کمیاں ان کو رسول اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی فاللہ یحکم بیننا، اللہ تبارک و تعالی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن وہ ہستیاں جن کو جو شان رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی. مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کی شانیں سارے صحابہ سے منفرد ہیں، ممتاز ہیں، یہ جدا ہیں. اور پھر ان کی امتیازی شانیں جو ہیں جب ان کو بندہ بیان کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. آپ حضرت مولا علی کی شان اگر سننی اور بیان کرنی شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسے لگے گا کہ سارے صحابہ ستارے ہیں، مولا علی سورج کی طرح ہے. اتنی عیاں بیان سرکار نے ان کی عظمت بیان فرمائی. اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر ایسے ہی الٹ لگے گا کہ سارے ستارے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق چمکتے ہوئے آفتاب. لیکن 100 کی ایک یہ ہے کہ اپنے دل اور اپنے دماغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے معاملے میں صاف رکھنا ہے. انسان میں ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی، کوتاہی نہیں تھی، کمزوری نہیں تھی، بالکل تھیں، ہوں گی، لیکن اس کے لیے منصف ہم نہیں ہیں، ان کے لیے جج ہم نہیں ہیں، ان کے لیے عدالت ہم نہیں ہیں، ان کے لیے جج یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. وہ جو فقیر نے کہا کہ تو اپنی نبیڑ تینو اور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ تو اپنی نبیڑ. یہ جو دور ہے یہ اپنی نبیڑ نے کہا. سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. اب سوچے ہر بندہ کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کس طرح میں نے محفوظ کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے سمجھ لو ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، پورا راستہ کانٹوں سے بالکل اٹا ہوا ہے، تم نے درمیان سے گزرنا ہے، اب بتاؤ کیسے گزرو گے؟ تو کہا گیا کہ جناب اپنے آپ کو سمیٹیں گے تاکہ کنڈے چوب نہ جان، اور ایسے سمٹ کے نکلیں گے. فرمایا بس سمٹ کے نکلنے والی بات. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو کہا تھا جس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی، جب انہوں نے پیشکش کی تھی یہ لے لو یہ لے لو، انہوں نے کہا عمر فاصلہ لمبا ہے، راستہ مشکل ہے، بھار بہت ہے، حساب کرنے والا بہت تکڑا ہے، اس لیے جتنا بوجھ ہے اتنا ہی کافی ہے، مزید میرے اوپر نہ ڈال، کیونکہ راستہ بڑا مشکل ہے، اور مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے اور پھر تنگ بھی ہے، گھاٹی ہے، گھاٹی سے میں نے گزرنا ہے، آگے حساب دینے والا لینے والا جو ہے وہ بہت تگڑا ہے. اس لیے اب ویسے کرنی جہاں کانپ رہے ہوں وہاں ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں ان کے اوپر ایمان کا دار و مدار ہے. اور بعض اوقات یہاں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے کرتے اہل بیت کے معاملے میں بعض اوقات بندہ بیلنس میں نہیں رہتا، اعتدال میں نہیں رہتا. یہ بڑا دھیان رکھنا ہے کہ دماغ کے کسی گوشے میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اہل بیت کی شان کہیں کم ہے. نہیں،
اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں نہیں آنا چاہیے کہ ان کی شان کم ہے. یہ اپنے دماغ کو ستھرا رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. جیسے میں نے حضرت بشر کا کہا کہ نبی پاک نے انہیں خوشخبری دی، گویا ہمارے لیے راہ متعین ہو گئی کہ اگر تم لوگ ان لوگوں کے معاملے میں، اسی لیے قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس آیت میں صحابہ اور اہل بیت کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے، میرٹ دے دیا گیا ہے کہ جو آدمی ان کی طرح ایمان لے آئے گا وہ پکا مومن ہے. باقی رہا کہ صحابہ کرام برابر نہیں ہیں، جیسے سارے نبی برابر نہیں ہیں. نبوت، نفس نبوت میں سارے برابر ہیں کہ وہ بھی نبی وہ بھی نبی. درجات کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح جو درجات ہیں، مثلا کوئی آدمی اگر حضرت مولا علی کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تولنا شروع کر دے تو وہ احمق ہے. وہ کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ ہزاروں کروڑوں میل پیچھے کھڑے ہیں، مولا علی کروڑوں میل آگے ہیں. کوئی ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. دھیان کے ساتھ کہ حضرت مولا علی کو کسی آدمی کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کرے. ان کی شانیں اتنی اونچی اور اتنی بلند ہیں کہ اس پہ بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فخر فرمایا کرتے تھے. فخر، اب یاد رکھیں فخر کرنا مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا. مثلا بندہ اپنے نسب پہ فخر کرے، میں چودھری ہوں، میں راجہ ہوں، میں میاں صاحبہ، میں علامہ صاحب فلاں فلاں. لیکن اجازت دی گئی کہ ہاں اپنے نسب پہ فخر کرنا غلط ہے، مگر اتنا بھی غلط نہیں جتنا تم سمجھے ہوئے ہو. بندہ جب کسی ایمان اسلام کی عظمت کے مخالف کے سامنے ہو، اس وقت اپنے نسب پہ فخر کرنا عین ایمان ہے. اس وقت اپنے نسب پہ، حالانکہ اس کو جہالت کہا گیا ہے اپنے نسب پہ فخر کرنا، لیکن فرمایا گیا کہ یہ کم علمی ہے کہ اس کو مطلق قانون بنا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین تھی غالباً، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو انا نبی، میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ اپنے نسب پہ فخر فرما رہے تھے کہ جانتے ہو میں قریشی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آیا نا مرحب، غالباً جنگ خیبر تھی، اب وہ اترا میدان میں، تو میدان میں اتر کر اس نے کہا جانتے ہو کہ میں مرحب ہوں، مجھے یہ زمین بھی جانتی ہے، مجھے یہ سارا پہاڑ جانتے ہیں، وہ گرانڈیل ہاتھی کی طرح. تو حضرت مولا علی نے، کیونکہ اب مخالف سامنے تھا، آپ نے فرمایا کہ تو ڈینگے مار رہا ہے، مجھے جانتا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب آ گئی نا بات کہ جب مقابل آ جائے کوئی ایسا فاسق فاجر کافر، اس کے مقابلے میں اسے بتانا کہ مجھے کہ میں نہ سمجھنا، ایرا غیرہ نہ سمجھنا، نتو خیرہ نہ سمجھنا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام. اب ماں آ گئی نا بیچ میں، اپنی ماں دے اتے بھی فخر کیتا تے اپنے ناں دے اتے بھی فخر کیتا. اس لیے فخر کرنا دوسری بھی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ذلیل نسل میں پیدا نہیں کیا، شکر ہے میرے ماں باپ اچھے لوگ تھے.
تو وہاں بتانا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سوئے ہوئے تھے، مولا علی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ گاتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا خل مصطفیٰ انا خل مصطفیٰ، جیسے کوئی گاتا جا رہا ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے سن کوئی نہیں رہا. مولا علی گا رہے ہیں انا اخل مصطفیٰ لا شک فی نسبی، میں کوئی ایسا ویسا بندہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوں، نبی پاک میرے بھائی ہیں، نبی پاک میرے، انا اخل مصطفیٰ ولا شک فی نسبی، میرے نسب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور جدی و جد رسول اللہ ہے منفردو، فرمایا اساں کوئی ایرے غیرے نہیں، میرا تے میرے نبی دا جڑا دادا ہے انہاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اور اب سنوا رہے تھے لوگوں کو اور کہہ رہے تھے کہ لوگ جب بتوں کے آگے ماتھے ٹیک رہے تھے اس وقت بھی ہم توحید کے سویروں میں سفر کر رہے تھے. اور فرمایا میرا خاندان کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں ہے، امیر حمزہ میرے ہی چچا تھا، اور جعفر طیار جو جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ میرا ہی بھائی تھا. اور کہا جو جنت کی ملکہ فاطمہ ہے وہ میری ہی دلہن ہے، اور یہ جو سبتین ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں وہ میرے ہی پتر نے، وہ میرے ہی بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر. لو جی مولا علی دا صدقہ پھر اے جی میاں صاحب مسجد دے جے اے میرے جے آگے تے شک نہ رہے نا جی. اے ساڑھے ملک صاحب نے اللہ تعالیٰ نے پوتا دیتا جی، واہ جی واہ. اجر یہی تو طریقہ رکھیا تے اللہ سارے انو پوتے تے پتر دے وے تاکہ تسی پیسے دے دیو نا، اونج دے تسی دینے نہیں. سبحان اللہ، مبارک ہوئے جی ملک صاحب. اللہ اکبر. تو حضرت مولا علی فخر فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا فخر کرنا غلط ہے. دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں فخر کرنا مستحب ہے، مستحسن ہے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حسن و حسین ہیں سبتین رسول ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں. اب جس وقت یہ کہتے کہتے سرکار اب وہ سمجھے کہ حضور سو رہے ہیں تو حضور نے جب دیکھا اور آخر میں کیا کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آخر میں اللہ کی تعریف کی، حضور نے آنکھیں کھول دی. اب حضرت علی شرما گئے، انہاں سمجھا میں تے ستا سمجھا تے میں پھر گانا گان لگ پیا تے تسی جاگ دے پئے ہو. سرکار فتبسم رسول اللہ. اگر یہ فخر کرنا غلط ہوتا تو حضور مسکراتے نہ. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا صدقتا، یعنی جو تو نے پوری تقریر کی ہے میں محمد ایک ایک لفظ پہ مہر لگا رہا. تو یہ شان ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے قسم ہے ذات خدا کی، حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے صدیق یہ زمین والوں نے نہیں دیا، یہ آسمان سے اترا ہے. کیا کہا؟ مجھے قسم ہے اللہ کی، حضرت ابو بکر کا یہ جو لقب ہے صدیق یہ میرے رب نے عطا کیا ہے. لقب اللہ دے، تصدیق مولا علی قسم اٹھا کے کرے، شک کی کیا گنجائش رہی. اور حضرت مولا علی قرآن حکیم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے یہ جو آیت ہے قرآن کی والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات
جو سچائی لے کے آئی، جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کے آئی، اور دوسری ذات وصدق بہ، اور دوسری وہ ذات جس نے اس سچائی پہ مہر لگائی۔ فرمایا وہ جو سچائی لے کے آئی ذات، وہ بھی تقوی کی شہنشاہ ہے، اور جس نے اس پہ مہر لگائی وہ بھی متقیوں کا سردار ہے۔ آیت قرآن کی ہے، تفسیر مولا علی کی ہے۔ اب قرآن اور مولا علی کا قول دونوں مل گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق، یہ لفظ ہے صدیق، کیا ہے؟ صدیق نہیں، صدیق۔ صدیق اور صدیق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدیق کہتے ہیں جو تصدیق کرے، اور صدیق بھی غلط لفظ نہیں ہے، صدیق کا معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہیں، صدیق ہیں۔ صدیق لقب آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کی تصدیق رسول اللہ نے بھی فرمائی اور مولا علی نے بھی فرمائی۔ رسول پاک نے تصدیق، اب حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ لقب صدیق حضرت ابو بکر کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا۔ اب رسول اللہ سے سن لیں، آیت قرآن کی ہے، تشریح حضرت علی نے کی تھی۔ اب یہ کب بولا کہ یہ صدیق ہے؟ فرمایا جس وقت حضور کو معراج ہوئی، سارا مکہ سرکار کا دشمن، سارا مکہ سرکار کا دشمن، اور دشمنی عروج کے اوپر، دشمنی انتہا کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا اعلان علل اعلان کیا، یعنی اسے چھپایا نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور نے بالتدریج بتائی ہیں، معراج بالتدریج نہیں بتایا۔ جس رات معراج ہوا آئے، اور پھر یہ نہیں کہ کوئی میرے پاس آ کے سنے، حضور خود چل کے حرم میں گئے کہ میں معراج کا اعلان کروں گا۔ اس لیے معراج کو علل اعلان بیان کرنا یہ سنت رسول ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ آئے اور مجھے بتایا، اور میں نے کہا اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حرم میں جا رہا ہوں، اور میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اہل مکہ، ان کو بتاؤں گا۔ بی بی کہتی ہیں میں نے حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میں نے واسطے دیے مت جائیں، یہ آگاہ نہیں ہے ان حقائق سے، یہ آپ کو جھٹلائیں گے، صرف جھٹلائیں گے نہیں، آپ کو ماریں گے۔ سرکار دو عالم نے مجھے ایسے جو جھٹکا دیا، بی بی کہتی ہیں کہ آپ کا جس وقت ہاتھ مجھے یہاں لگا تو ایسے لگا جیسے بجلی کوند گئی، بجلی کوند گئی، اور ہاتھ میں جو ہے میرا وہ ڈھیلا پڑا۔ آپ تشریف لے گئے، میں نے اپنی خادمہ کو بھیجا پیچھے دوڑتی جا، جو کچھ ہو آ کے مجھے بتا۔ خادمہ پیچھے دوڑتی گئی، حضور تیز تیز چلتے گئے، آپ نے جا کے بتایا۔ اب جس وقت سنا اہل مکہ نے، ظاہر ہے چھٹا کی جتنا دماغ، بات تھی ٹن سے بھی زیادہ۔ اب گلاس کے اندر پانی سما سکتا ہے اتنا جتنا گلاس میں ہے، اب آپ اس میں پورا جگ گھڑی ڈال دیں تو ظاہر ہے یہ باہر نکلے گا، اچھلے گا۔ اب سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایون کہ ایک متیم بن عدی تھا، وہ بڑا مہذب کہلاتا تھا، سیویلائزڈ کہلاتا تھا۔ اس نے کہا حضور کا نام لے کے، پہلے تو میں آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا، لیکن یہ جو تو نے کہی ہے یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا اہل مکہ نے کہ اب تو حضور کی بازی پلٹ گئی، اب تو ان کو اپنے بھی پتھر ماریں گے، یہ جو چند ہیں حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ بھی پتھر ماریں گے، کیونکہ اتنی بڑی بات جو کسی کے دماغ میں بالکل آنے والی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے دوڑے۔ اب ذرا
اس نقطے پہ غور کریں کہ اہل مکہ اٹھ کے نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھا کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئے۔ کیا سمجھ کے گئے؟ یہ سمجھ کے کہ سب سے بڑا مصدق، مؤید، مددگار یہی ہے۔ اگر اس کو ہم نے چت کر دیا تو پورا اسلام آج چت ہو جائے گا۔ اگر ابو بکر کو ہم نے حضور کے ساتھ سے توڑ دیا تو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ اسلام اور بانی اسلام کا سب سے بڑا مؤید ابو بکر صدیق، ورنہ وہ اس کے پاس جاتے جو حضرت ابو بکر سے زیادہ مؤثر ہوتا، زیادہ مؤید ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں توڑو جے دے اتے پوری چھت کھلوتی ہوئی ہے، اس بنیاد نو اکھیڑو، اس ستون نو اکھیڑو جے دے اتے پوری محمدیت، نبوت، اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے دوڑ کے گئے اور اس یقین کے ساتھ گئے کہ یہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا، یہ گیا ہی گیا، اسلام دھڑام کر کے نیچے آیا ہی آیا۔ اور ابو جہل اور سارے پہنچ گئے، جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے اٹھا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے مکے میں آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ممکن تو نہیں ہے، ظاہر ہے آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لیکن یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ اب پوری جماعت جو آ گئی ہے دروازے پہ جماعت کی طرح، نہیں سمجھ آئی؟ جب بھی آتے ہیں جماعت کے ساتھ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جماعتاں کم بندے تروڑن دے کر دیا نے، دین شین نال انہاں دا کوئی تعلق شالق نہیں ہونا، وہ بندہ تروڑنا ہے، بندہ اپنا کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی چندہ نہیں منگدے، اسی بندہ ہی منگدے۔ یہ چندے نہیں کھاندے، یہ پورے دے پورے بندے کھاندے نے۔ لہذا تسی بندے بنو، کھاون والی شے نہ بنو، جیڑا آیا انہیں نال لے لیا۔ جیڑی بھی جماعت اٹھتی ہے سنیاں نو پھڑ لیندی ہے، وہ یہ سمجھتے نے بھیڑ بکریاں نے۔ اللہ اکبر۔ اب آ گئے اور اب حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کہا کس نے ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ پھل پکا ہوا ہے، گرنے گرے ہی گرے، اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے صدیق، تیرے صدیق، تیرے دوست محمد نے کہا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور صرف کہا نہیں دلیل بھی دی، فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے تو کون سی بڑی بات کہی ہے، عین ممکن کہی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اللہ کا قاصد آتا ہے وہ روز وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، اگر قاصد آ سکتا ہے آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر، تو کیوں انگلی اٹھاتے ہو عرش کے مہمان پر؟ دوستی کی یہ ایک باریک سچائی ہے، یار ہوئے تے اکھاں میٹ کے اعتبار نہ کرے تے او یار پکا نہیں ہو، کچا ہے، تے یار سچا ہوئے کہ یاری لاوے تے پھر انہیں جو آکھیا یار نے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی شک بھی ہو دوستی بھی ہو تو یہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے. صدیق اکبر کی دوستی معراج عرش سے بھی بلند، اتنی آپ نے فرمایا انہوں نے کہا ہے ٹھیک کہا. اور پھر دلیل بھی دے دی، فرمایا کہ اگر ایک قاصد روز آ جا سکتا ہے تو ایک دن مقصود چلا گیا تو پھر کیا ان سا تو سمجھ آ گئی. تو اس وقت نبی کریم خود حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی، ظاہر ہے اسراء معراج، تو میں خود اس مخمصے میں تھا کہ اب میں جاؤں گا، لوگ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا، ابو بکر مانے گا. اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر، اللہ تعالی نے آسمانوں میں فسماک اللہ الصدیق، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا. اب نام تو تھا حضرت ابو بکر کا عبداللہ. کیا نام تھا؟ نام حضرت ابو بکر کا ہے عبداللہ. آپ کی کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے عتیق، صدیق. یہ القابات ہیں. عتیق بھی آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے. لیکن صدیق غالب آ گیا ہے، نام پہ بھی غالب آ گیا. اب نام بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کا اساں نا حضرت ابو بکر دے نا دے اتے بچیاں دا رکھ دیاں تے کی رکھ دیاں ابو بکر، حالانکہ یہ نا نہیں. حضرت ابو بکر دا نا کی ہے عبداللہ. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ نام ابو قحافہ نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے. نام ہے ان کا عثمان. اصل میں عربوں کا پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کنیت، یہ بچہ پیدا ہوا کنیت رکھ دی، سمجھ آ گئی؟ پیدا ہوتے ہی کنیت ساتھ لگا دیتے ہیں عموماً. اب وہ کنیت اتنی مشہور ہو جاتی ہے، نام بیچ میں دب جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ کنیت ہے. اب جس طرح آپ کی والدہ کا نام ان کا نہیں زیادہ مشہور، اگر مشہور ہے تو ان کی بھی کنیت ہے ام الخیر. نام ان کا تھا سلمہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ. والد کا نام کیا تھا؟ ایک کسی تو ان کو شیعہ پڑ گیا، انہیں آخیا وڈے پیار کرنے والے ہوتے، ذرا نا تو دسو. جس طرح شیعہ نو نا نہیں آتے، نہ پوچھو نا جڑے 72 شہید ہوئے سن نا دسو، انہوں دے پیو نو نہیں آنے. 72 شہیداں دے نا دسو. اور نہ اگر یاد ہون گے پھر بھی نہیں دسن گے، اگر دسن گے تے پھسن گے. وہ اس واسطے پھسن گے کہ شہدائے کربلا دے وچ حضرت ابو بکر بھی نے. اور اے ابو بکر کون نے؟ حضرت مولا علی دے پتر نے، عثمان نے، اے حضرت عباس علمدار دے سکے بھائی نے. انہوں نے مر جانا ہے کہ عثمان نام ابو بکر، وہ پورا مذہبی تھڑام کر کے زمین تے جا ڈگدا ہے، سارا جھوٹ کھل جاندہ ہے. اس واسطے آپ سے بھی اگر کوئی پوچھ بیٹھے، اس واسطے جمادی ثانی دے مہینے ایک کم تے کر لو، نہ یاد کر لو. حضرت ابو بکر کا نام سوکا کم ہے نا، نبی پاک دے ابے دا جڑا نا ہے وہی ابو بکر دے ابے دا نا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کنیت ابو بکر، لقب صدیق، عتیق. اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ نبی پاک کی طرف سے عطا ہیں. عتیق کا معنی بہت خوبصورت، ایک معنی ہے بہت خوبصورت، اور نبی پاک نے دوسرا معنی ہے آزاد کیا ہوا، آزاد کیا ہوا. عتق سے عتیق مطلب کیا ہے کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہے. سونے
مانوی طور پر بھی سونے، ظاہری طور پر بھی سونے. اور مانوی طور پر کیا مطلب؟ جتنا ابو بکر کا چہرہ حسین ہے اس سے زیادہ ان کا دل حسین ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق اکبر کا دل ان کے حسن سے بھی زیادہ حسین ہے. اللہ اکبر. اس لیے والدہ کا نام حضرت سلمہ، والد کا نام حضرت عثمان، اور لقب ان کا ابو قحافہ. عموماً پھر فخر بھی کرتے ہیں اہل عرب، وہ اپنے ابے کا نام کنیت سے لے دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کی بھی عادت یہی تھی. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں آخری ایام تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا آرڈر دیا اور حضور پیچھے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی سے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا. مصلی سے کھسکنا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ کھڑا رہو کھڑا رہو. او نہیں رکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھبے پاسے حضرت ابو بکر دے نال ہی بہ گئے. مطلب جماعت ایک تے امام دو. یہاں پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ امام دو نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ حضرت ابو بکر پوری امت کے امام تھے اور حضور تنہا ابو بکر کے امام تھے. شان ہے. واہ ابو بکر واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اس موقع پر سرکار دو عالم نے جب نماز ختم ہوئی فرمایا میں نے جو تجھے کہا تو پھر کھسک دے ہی رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. کہا ابن ابی قحافہ دی جرت سی کہ تسی بھی آ جاؤ تے کھلوتا رہے. اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ عثمان کے بیٹے کی، کیونکہ کنیت جو ہوتی ہے یہ عظمت اور شان کے لیے ہوتی ہے. کنیت جو ہوتی ہے یہ عظمت کا اظہار ہوتا ہے. جیسے حضرت مولا علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن. کیا؟ ابو تراب، ابو الحسن. اور آپ کو جب کوئی عزت دینا چاہتا تھا، توقیر شان کے ساتھ بلاتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ تعال یا علی، نہیں، تعال یا ابو الحسن. تو بندہ پراؤڈ محسوس کرتا ہے، عزت محسوس کرتا ہے کہ اس نے مجھے میری کنیت کے ساتھ پکارا ہے. اللہ اکبر. سرکار کی کنیت تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کی اولاد نہیں تھی لیکن حضور نے ان کی بھی کنیت رکھ دی، ابو عبداللہ، ام عبداللہ، ام عبداللہ. اب عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے. تو حضور نے حضرت عائشہ کی اولاد ہی کوئی نہیں لیکن کنیت ان کی بھی رکھ دی کہ تو ہی فخر کیتا کر کہ میں عبداللہ دی ماں ہاں. سبحان اللہ. ہن تسی بھی کوئی نہ کوئی کنیت رکھ لو، ابو الچٹان، ابو الپہاڑ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی گئے نا پٹھانا دے علاقے تے اتھے خان صاحب، میر خان صاحب بھی بیٹھے نے تے گئے تے ایک گھر اساں گئے، انہاں آکھیا دعا منگو. بچی پیدا ہوئی تے او ہن دعا پوچھا میں بھئی اے نا کیے بچی دا؟ انہاں دسیا حضرت عائشہ. عائشہ نہیں، حضرت عائشہ. میں آکھیا اے عائشہ تے سمجھ چاہتا تے حضرت عائشہ کیے. او پھر جو باہر نکلے تے ایک بورڈ لگا او دے اتنے لکھا باغ حضرت علی. کوئی میرے ورگا نیرے ہی نکم ہوئے تو انہیں آکھنا بھی ایک انہوں چومی لو کہ حضرت علی شاید اتھے آئے سان. وہ بعد پتہ لگا نہیں ایک پٹھان دا نام ہے حضرت علی. تو
وہ پوچھیا بھئی امیر خان صاحب چکر کیے؟ انہاں آکھیا اساں پٹھان ہاں جیڑے اساں پورا ہی نہ رکھ دیاں. نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. انہاں دا مغز وکھرا ہی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اہل عرب کا بھی مغز وکھرا ہے. وہ اپنے ہر قوم کی اپنی ثقافت ہوتی ہے اور وہ خوبصورت ہوتی ہے. پٹھانوں کی ثقافت اپنی ہے, ان کی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے. اہل عرب کی اپنی ہے اور ہماری اپنی ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے القابات اور بھی ہیں, لیکن یہ دو مشہور ہیں, عتیق, صدیق. لیکن ان کی کنیت اور ان کا لقب اتنا غالب آ گیا ہے کہ بیچ میں سے نام وہ گم ہو گیا ہے. اب ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہاں تک کہ ہماری جو امہات الکتب, جو بڑی کتابیں ہیں, ان کے اندر بھی ان کے نام کو آپ ڈھونڈیں گے تو آپ عبداللہ کے نام سے نہیں ڈھونڈیں گے. آپ کو ملے گا تو ابو الف کے اس میں ملے گا, پٹی میں ملے گا ابو بکر الف سے. اتنی غلبہ ہے ان کی اس کنیت کو. تو حضرت ابو بکر صدیق اس میں گرامی ہے. بیویاں ان کی تقریباً 4 ہیں. اللہ اکبر. کتنی؟ 4. اور اولاد میں حضرت عبد الرحمن ہیں, حضرت عبداللہ ہیں, حضرت محمد ہیں. بیٹیوں میں حضرت سیدہ اسماء ہیں, حضرت عائشہ ہیں, اور ایک اور بیٹی تھیں جو سب سے چھوٹی تھیں, جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھیں. تو یہ ان کا چھوٹا سا خاندان ہے, ان کی اولاد. اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ 4 پشتیں جس آدمی کی, یعنی باپ اور ماں بھی صحابی, اللہ اکبر. ابھی کیونکہ ٹائم کافی ہے تو پیچھے آنے والوں کو جگہ دیتے جائیں. ہاں, مطلب جگہ جیڑی صفحہ بھی بے شک مکمل کرو, ویسے بھی پیچھے اگلی صف مکمل کرو. پہلے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو نا. ماشاءاللہ. صفیں پہل مکمل کر لینا جتنی جس طرح ہے صفوں کے اندر. ہاں, تسی تے اسمبلی دے ممبراں دی طرح چوڑے ہو کے نہ بیٹھو نا. سبحان اللہ. نہیں, جڑے میرے سامنے بیٹھو بے شک پیچھے بیٹھے رہو. ہاں, پھر تسی کھلو جاؤ گے گوٹھیاں دے باہر. میں کیا عرض کر رہا تھا جی؟ ہاں, یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کو خصوصیت حاصل ہے. کیا؟ کہ جن کے ماں باپ بھی صحابی, آپ بھی صحابی, بیگمات بھی صحابیات, اگلی نسل بھی صحابی, اگلی نسل بھی صحابی. کتنی نسلیں؟ 4 درجات پہ. یہ حضرت صدیق اکبر کی خاصیت ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں پہلی آیت میں نے عرض کی کہ والذی جاء بالصدق, فرمایا وہ ذات جو سچائی لے کے آئی. وہ کون ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اور دوسری ذات وہ وصدق بہ, جس نے حضور جو سچائی جو صدق لے کے آئے, وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ اسلام ہے, وہ سرکار کا فرمان ہے, وہ پورا دین ہے. اس پورے دین کے اوپر جس نے تصدیق کی مہر لگائی وہ حضرت ابو بکر صدیق, جنہوں نے ایک پل کے لیے پھر پوچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی نے کیوں کہا, کسی نے کیا کہا, صدیق نے نہ کیوں کہا نہ کیا کہا, کہا جو کہا اچھا کہا. یہ حضرت ابو بکر صدیق. دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے, یہ ہے سورہ واللیل اذا یغشا وسیجنبها الاتقی,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بچا لیا جائے گا وہ شخص جو کیا ہے، الاتقا۔ بندہ متقی ہو تو بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا قیامت کا جب محشر کا وقت ہوگا، حشر ہوگا، قیامت ہوگی، کائنات الٹ پلٹ ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا، رشتے ٹوٹیں گے، دامن چھوٹیں گے، اپنوں سے اپنے روٹیں گے، کوئی کسی کا واہ جی واہ، واہ بھائی چھوٹی دنیا واہ، ماشاءاللہ۔ تو جب کوئی کسی کے لیے نہ مددگار، نہ مونس، نہ ہمدم، نہ غم گسار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسأل حمیم حمیما، جگری یار بھی یاروں کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا ہاں ایک رشتہ قائم رہے گا جب رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے اور لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لوگ اپنے جسم کاٹیں گے، چمڑے کو کاٹیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس وقت لوگ کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے دوستانہ رسول سے ہی لگایا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت لوگ کہیں گے ہائے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، اچھا رہتا، یہ دوستی ہی مجھے لے کے ڈوب گئی۔ دو افسوس، ایک افسوس یہ ہے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا ساتھ نبھاتا، دوسرا افسوس یہ کاش میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے جس دن دوستیاں دشمنی میں بدلیں گی ایک دوستانہ باقی رہے گا، وہ کس کا؟ الا المتقین۔ قیامت یعنی محشر کا جو وہ تھپڑ ہے صداقت کا، ہر چیز کو طاقت و تاراج درہم برہم کر دے گا، لیکن تقوی کی دوستی وہاں بھی باقی رہے۔ وہ دوستی ایمان کی دوستی ہے، وہ دوستی کیا ہے؟ ایمان کی دوستی ہے۔ یہ جو ہم جمعے کو اکٹھے ہوتے ہیں، ہم کس بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اور یہ دوستی اتنی، اس کو کہتے ہیں اٹوٹ انگ، ان ٹوٹ دوستی۔ یہ کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اللہ کے لیے دوستی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا کہ آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں رہتا تھا، اللہ دونوں کو اکٹھا کر دے گا، لو آج وصال، باقی کے لیے فراق کا دن ہے، تمہارے لیے وصال کا دن۔ اس دن متقین یہ وصل وصال میں ہوں گے، وصل وصال میں ہوں گے، لیکن متقی سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اتقا۔ اتقا یہ ہے کہ سارے تھلے تے اے سب تو، یہ متقی نہیں ہے، یہ متقیوں کا بھی سردار ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے مکرم عزت والا، ایک ہوتا ہے اکرم، ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر۔ اللہ کا لقب کیا ہے؟ اللہ کا اس میں وہ صفت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑا، اتقا سب سے بڑا متقی۔ اور حضرت ابو بکر کو لقب کیا دیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا
اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب قرآن نے تفسیر کر دی کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اتقا ہیں، دوسری صورت میں کہا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے، تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری امت کے اندر سب سے عزت والا ابو بکر صدیق۔ یہ قرآن مجید سے رزلٹ آ گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ اتقا، اور قرآن نے کیا اشارہ دیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ ذات وہ شخص بچا لیا جائے گا کس سے؟ قیامت کے تھپیڑوں سے، قیامت کی سختیوں سے، قیامت کی شدتوں سے۔ جو کون؟ فرمایا جو الاتقا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کس نیت سے خرچ کرتا ہے؟ کہا یتزکا، تاکہ مال کی محبت سے اپنے دل کو اور اپنی ذات کو پاک کر دے۔ یہ اس کی تشریح کی قرآن نے، اللہ پاک نے، کہ اتقا کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے جس کی تم باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے تو آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو برکت دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مال بذات خود بری شے نہیں ہے، مال کا غلط استعمال بری شے ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے بعض اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مال ہی نیری دنیا ہے، نیری بری شے ہے۔ تو ایک بزرگ نے کہا اگر اتنی بری شے ہے تو حضور حضرت انس کی والدہ، جب حضور گئے نا حضرت انس کے گھر تو وہ غریب بہت تھے، یہ یتیم بھی تھے، تو حضرت انس کی والدہ کا نام تھا حضرت ام سلیم۔ تو حضور اکثر دوپہر کے وقت کبھی کبھی ادھر تشریف لے جاتے، اور انہوں نے سپیشل حضور کے لیے چمڑے کا ایک بستر تیار کر رکھا تھا، اور اس کو حضور ہی اس پہ زیر آرام فرماتے تھے۔ اب حضور گئے تو حضرت ام سلیم نے حضور سے عرض کیا کہ جناب یہ آپ کا انیس، انس نہیں کہا، یہ انیس کا مطلب کیا ہے؟ اے نکا جیا جڑا تہاڈا انس ہے، یہ واسطے دعا کرو، کیونکہ بی بی نے شادی آگے کر لی۔ اب جب شادی آگے ہو گئی تو یہ یتیم تھے، بی بی کی آگے شادی ہو گئی حضرت ابو طلحہ انصاری سے۔ اب یہ گویا کہ حضرت ابو طلحہ کے کیا ہوئے؟ لپالک کہتے ہیں، وہ تھے۔ اب ماں کو بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں شادی کر لئی اگے، یہ رہ گیا بیچارہ کلا، تے ماں باپ دوویں نو دل نو یہی دھڑکا ہوندا ہے اللہ کرے میرے بچیاں دا کچھ بن جائے۔ اب بی بی ام سلیم نے نبی پاک سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب حضور نے دعا کیا کی؟ یا اللہ انس کو مال دے، آل دے۔ پہلے کیا کہا؟ مال دے، دوسرا کیا کہا؟ آل دے، تیسرا برکت دے۔ اب حضرت پہلے تو نتیجہ لے لیں کہ اگر مال بالکل ہی بری شے ہوتی تو سرکار کبھی یہ نہ کہتے تھے اس کو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے نکلے۔ آگے بات جو ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، ان کی عمر 100 سال کے قریب چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کتنی دی؟ 90 تے 100 کو لکم ٹپ گیا، پتر، پھر پوترے، پھر پڑ پوترے، پھر جھلوترے، پھر کلوترے، مطلب 100 کو لکم ٹپ گیا۔
ਇਹ ਹੈ ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਹ दूसरी बरकत किनी हुई उमर में भी हुजूर ने बरकत दी तो हजरत अनस ने कहा 100 कुल ते लंघ रहे उमर विच भी बरकत ये सही दियां दुआवां रंग ला रही हैं बैठे कितने अपने बाग विच और हुजूर ने फरमाया ना माल में बरकत आल में बरकत उमर में बरकत ठीक है माल की बरकत अब बताता हूं माल की बरकत ये हुई कि बाकी बागात साल में एक बार फल लाते थे इनका बाग अनहोनी हुई कि नहीं अंगूरां विचों हमेशा अंगूरां दी खुशबू आंदी है मुश्क दी खुशबू नहीं आंदी ते इन्हां दे बाग दा जेड़ा बंदा फल खावे वो आखे तुसी मुश्क लाई हुई है नाले अंगूर ते नाले खुशबू ते फिर जेड़ा व्यापारी आवे उन्हें आखे जे लैना है ते अनस दे बाग लैना है ते जे मंडी में जावन अंगूर ते लोग पुछण अनस दे बाग दा अंगूर है रंग लग गए माल में भी बरकत आल मैं बता चुका उसमें भी बरकत फरमाया बाकी रहा उमर फरमाया 100 तू टप गया ठीक ठाक बैठे हैं सुभान अल्लाह अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का हजरत अबू बकर की लक़ब दिया अतका निशानी ये बताई कि अपना ये माल खर्च करते हैं देते हैं उसके लिए दुनिया की कोई लालच पेशे नजर अब ये क्यों कहा ये क्यों अल्लाह ने फरमाया कि ये माल इसलिए खर्च करता है यतज़क्का तज़किये के लिए क्यों वजह ये रही कि आपकी आदत ये थी जिस आदमी पे काफिर जुल्म करते जाकर उसको कहते इसको माफ कर ना क्योंकि गुलामी जो है ये इतनी जालिम शय है कि गुलामी उसको बंदा पकड़ के जिबे भी कोई कर देता तो दूसरा आके ये नहीं कहता था जिबे क्यों किया वो कहता था भाई गुलाम है चाहे जिंदा रखे चाहे मार डाले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनको कहते क्यों इन पे जुल्म करते हो आगे वो काफिर कहते इतनी प्यारे लगते हैं तो तू ले ले आप फरमाते 10 की लेना ही आपने कितनी खवातीन कितने इंसान मर्द इस तरह खरीद खरीद के एक तो वो हबशी होते थे गरीब होते थे शक्ल भी उनकी इतना खूबसूरत नहीं होती थी दूसरा इतने सेहतमंद भी नहीं होते थे मारे खा खा के तो आपको आपके वालिद ने बुलाया अबू कुहाफा उस्मान ने कहा अबू बकर कम तू चंगा कर दें ए मैं तेनू मना नहीं करता कि तू पैसे खर्च ना कर खर्च कर पर तू जेड़े बंदे आजाद कर दें खरीद कर दें वो कोई तगड़े तगड़े लिया कर हुण तुसी जो मंडी जाओगे तुसी सब तो पहले वो बकरा चुनोगे जेड़ा चलन दे काबिल नहीं होना तुसी आखो ना इन्ने भी असी दीवाने नहीं केड़ा बकरा चुनोगे जेदे तन दे उत्ते गोश्त एक बोटी ना होवे ना ना असां तां पूरा हाथ पावांगे कसाइयां दी तरह कि वेखिए सही गोश्त किन्ना लभदा उन्होंने दे अब्बे ने हजरत अबू बकर दे वालिद ने कहा कि आप ऐसे लोग आजाद करें जो सेहतमंद हों ताकि कहीं कोई किसी से मड भेड़ मुकाबला हो जाए आपके काम तो आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद से कहा अब्बा मैं अपने जत्थे टीम जमात बढ़ाने के लिए बंदे आजाद नहीं करता मैं तो इसलिए आजाद करता हूं कि मेरा खुदा राजी हो जाए मेरा मुस्तफा राजी अल्लाह बात हुई थी बाप और बेटे के दरमियान बाप ने दी तजवीज हजरत अबू बकर के वालिद बहुत देर से मुसलमान हुए यानी देर के बाद वालदा फौरन हो गई थी बाकी खानदान पहले हो गया
آپ کے والد اڑے رہے، حضرت ابو بکر کے والد اڑے رہے، اور حضرت ابو بکر مدینے آ گئے اور وہ مکہ ہی کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد سے کہا ابا ہون تے من جا، انہیں آکھیا لے یار من گیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے ابے نو آکھیا پھر چل، پھر دیر کیڑی آ چلیے۔ اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر خود بڑھاپے میں تھے اس وقت، تو ابا جی اور بوڑھے تھے، تو ابے کے ہاتھ کو پکڑا اور حضور بیٹھے ہوئے، مکہ فتح ہوا، شہنشاہ کائنات بیٹھے ہیں، تو سرکار دو عالم نے جس وقت دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنے جگری یار بھی یار ہوندا ہے تے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، یار بھی پیارے ہوندے نے تے یار دے پیارے بھی پیارے ہوندے نے، حضور کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ کہا سرکار میرے ابا جان آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور سرکار نے عزت افزائی کے لیے فرمایا آپ نے بزرگوں کو کیوں تکلیف دی، ہمیں کہا ہوتا ہم چلے جاتے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں ابو قحافہ عثمان، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کیوں تکلیف دی؟ ہمیں کہا ہوتا ہم چلے جاتے۔ اور حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ کہا نا یہی شایان شان ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو آپ کے پاس چل کے آئیں۔ سبحان اللہ، واہ صدیق واہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ والد اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا ان لوگوں کو آزاد کر، ان پہ خرچہ کر جو کل کو تیرے کام آئیں، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے نا بابا میں اس لیے نہیں خرچ کر رہا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے دین کی پسند یہی ہے کہ جو ان پہ ظلم ہو رہا ہو ان کا ظلم ختم ہو۔ تو بات ان کے بیچ میں ہوئی، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اس نے وہاں سے کہا جبریل جا قرآن مجید دا ٹکڑا لے جا، تمغہ لے جا، میرے یار نو دے تے میرے اپنے یار دے متھے تے سجا دے۔ کیا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ حضرت بلال کو جس وقت حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا، کیونکہ بڑا عجیب و غریب قسم کی بات ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا حضرت بلال پہ بڑا ستم ہو رہا ہے، تفصیل بعد میں آئے گی، تو خیر تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو بولا امیہ نے وہ بولی بڑھاتا گیا، حالانکہ ایک ہی بول پہ قائم رہنا تھا۔ مثلا اس نے کہا، آپ نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا تو اس کے بدلے جو تیرا فلاں غلام اور اس کی بیوی وہ دے دے، تو مجھ سے بلال لے لے۔ آپ نے فرمایا دیا، اب سودا ہو گیا، لیکن اس نے بڑھا دیا، اس نے کہا نہیں اس کے بیٹا بھی ساتھ، آپ نے فرمایا وہ بھی دیا، اس نے پھر بڑھائی بولی، اس نے کہا اتنا سونا بھی دے، آپ نے فرمایا وہ بھی دیا۔ اب وہ زبان سے بدلتا گیا، لیکن حضرت ابو بکر طے کر کے آئے تھے اج جو بھی لگے لاواں گے، بلال لے کے ہی جاواں گے۔ اس بات پر اس کافر امیہ نے دوسرے کافروں کو کہا کہ لگدا انجے کہ ابو بکر دے اتے کوئی ضرور احسان اس کالے دا، ورنہ دی اوقات کیے اے اس احسان دے ازالے واسطے جو میں آکھی جاندہ اے منی جاندہ ہے۔ ایک گال انہیں کافر نے کیتی تے عرش دے پار پتہ لگ گیا، اتھوں آئی آواز، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، پھر یہ کیوں خرید رہا ہے بلال کو، کیوں منہ مانگی،
قیمت دیتا جا رہا ہے. فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلی کی ذات پیش نظر ہے، اللہ کی ذات پیش نظر ہے، اللہ کے لیے یہ سودا کر رہا ہے. اب یہ بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ تو ابو بکر نے کیا، اب ہم اسے کیا دیں گے وہ بھی سن لو. ہم اسے کیا دیں گے؟ فرمایا والا سوفا یردا. سورت واللیل ختم ہو گئی اس آیت پہ. کیا؟ والا سوفا یردا. اب ذرا آپ یہ سورت واللیل ختم ہوئی، آگے سورت والضحیٰ شروع ہوئی. سنیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. وہاں ہے والا سوف یردا، یہاں ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. اوپر نقطے لگ جائیں تو تردا، نیچے آ جائیں تو یردا. اس سورت کو، وہ جو پہلی سورت ہے واللیل اذا یغشا، اس کو سورت ابو بکر کہیں، والضحیٰ اس کو سورت محمد کہیں. پہلے یار کا ذکر پھر سرکار کا ذکر، یا پہلے یار غار کی صورت پھر سرکار کی صورت. اپنے دوست اپنے محبوب کے لیے رب نے کیا کہا؟ والا سوفا یوتیک ربک فترضی. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر کے لیے کہا رب اسے اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہاں خطاب ہے، وہاں معاملہ غیب ہے. بات صرف اس کی اور تو کی ہے، فرق اتنا ہے. محبوب کو کہا آپ، ابو بکر کو کہا اس کو. بات اور ٹائٹل ایک ہی ہے. ادھر کہا تیری رضا، ادھر کہا اس کی رضا. نہیں سمجھ آتی؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہاں معاملہ اتنا بلندی پہ چلا گیا کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی گویا مجھے تیری رضا چاہیے. اور حضرت ابو بکر کے لیے پچھلی صورت میں کہا مجھے ابو بکر کی رضا چاہیے. یہ بلندی جو اقبال نے ذکر کیا اتنا بلند ہو جا کہ رب فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھے کہ میں فیصلہ بعد کرنے پہلے تو دس تیری خوشی کیڑی گل وچ، اور جیڑی تیری خوشی او میری خوشی. فرمایا جب فیصلہ کرے گا رب پوچھے گا ابو بکر دس جو تیری خوشی او میری خوشی. یہ شان ہے صدقہ رسول اللہ کا، نیابت رسول اللہ کا صدقہ، خلافت رسول اللہ کا صدقہ. صدیق اکبر کا مقام قرآن مجید نے متعین کر دیا کہ ادھر مصطفیٰ کی رضا، ادھر صدیق با صفا کی رضا، ادھر والا سوف یردا، ادھر والا سوف یعطیک ربک فترضی. بس ایک نقطے تے گل مک دیئے. بلے شاہ نے کہا ایک نقطے تے گل مک دیئے. اس واسطے نقطے اوپر لگیں تو محبوب کے نام خطاب ہے، اگر نیچے لگ جائیں صدیق جناب ہے. وہ محبوب بھی لاجواب ہے، یہ محب بھی لاجواب ہے. نہ اس کا جواب ہے نہ یہ دونوں ہستیاں لاجواب. اللہ اکبر.
اس لیے قرآن مجید نے جہاں بھی کہا اللہ اکبر، سورہ والضحیٰ یہ مصطفیٰ کی صورت ہے، واللیل اذا یغشا یہ حضرت صدیق کے باصفا کی صورت ہے۔ رب نے دو صورتیں بھی الگ نہیں رکھی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنوائی اور حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دی، فرمایا جا میرے اللہ کا نام لکھوا کے لا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھی لی، پہنچ گئے زرگر کے پاس، اسے کہا اس پہ اللہ اور محمد دو لکھ دے۔ دونوں لکھے، جس وقت لے کے آئے سرکار کو پکڑائی تو لکھا تھا اللہ محمد ابو بکر۔ سرکار نے ایسے دیکھا کہ میں نے کہا تھا اللہ، تو نے اپنی طرف سے یہ دو نام، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ جاندہ ہے سرکار، یہ تواڈا نا تھا، میرے دل برداشت نہیں کیتا کہ اللہ تو میں تواڈے نا نو جدا کراں، اے تے زیادتی میں کیتی ہے، اگلی پتہ نہیں کہیں کیتی ہے، اے میں کیتی اگلی کہیں کیتی، اتو آواز آئی اے میں کیتی۔ مطلب کی انہاں آکھیا جبریل جا کے دس محبوب نو کہ انہیں سانتو ساڑا یار جدا نہیں کیتا، پھر ساڑی بھی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، اساں بھی اس تو دا یار تے پر انہا یار دا ساتھ پسند آیا۔ آج 15ویں صدی لگی ہوئی ہے، ہون بھی ابو بکر نبی دے رلے۔ ابو بکر حق چاریا ماشاءاللہ، ہون بھی جاؤ تے ابو بکر نبی دے بالکل رلے، تے جیڑا اج بھی ستا ہے نبی دے رلے، 8 بہشتاں او دے پیران دے تھلے، انشاءاللہ بلے بلے بلے۔ وآخر دعوانا الحمد